کی مٹی بہت بھاتی ہے، جو نہایت ہی متواضع، سنجیدہ مزاج، باعلم، باادب اور باذوق شخصیت کے مالک ہیں، جن سے میری مراد جامعۃ المفلحات حیدرآباد کے موقر استاذ ڈاکٹر عبدالمعید نوشاد مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ محترم مائک پر تشریف لائیں، اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کریں، کچھ تاثرات اور کچھ توجیہی کلمات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ شیخ محترم مائک پر آئیں، وقت ہے 10 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمد الشاکرین، الحمد للہ حمدا فی کل وقت وحین، الحمد للہ حمدا علی حمد النعم، والحمد للہ حمدا یلیق برب النعم، ثم الصلاة والسلام على نبی خیر الامم وعلى صاحب کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، أخرجه الترمذي۔ وقال الإمام الباني رحمه الله: حديث حسن۔ علی وقار صدر کانفرنس، ڈائس پہ جلوہ افروز علماء، نخبہ، نجبہ اور عزیز طلبہ، معزز سامعین اور سامعات، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی فرحت و انبساط کا موقع ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ مشام جاں کو معطر، قلب و جگر کو منور اور ذہن و دماغ کو منور کرنے والا یہ مجز جاں فضا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جامعۃ الامام البانی آج اپنی خود تاریخ رقم کر رہی ہے۔ یہ وہ مبارک موقع ہے جس میں علم، محنت، صبر اور قربانی کی ایک روشن داستان رقم ہو رہی ہے۔ اسی خوشی کے اظہار اور طلبہ اعظام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروقار عظمت علماء و تکریم فارغین کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں فارغین کو سند فضیلت عطا کی جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام صرف اسناد کی تقسیم نہیں، بلکہ علماء و علم کی عظمت، طلباء کی شب و روز محنت کا اعتراف، اساتذہ کرام کی بے لوث کاوشوں کی قدر اور ایک دینی، ایک تعلیمی سفر کی کامیاب اختتام کا اعلان ہے۔ عزیز طلبہ، پابند نوائی اقرا، گلشن رسول کے طیور خوشنوا، چمنستان علم و ادب، جامعۃ الامام البانی کے شاہین ہدیٰ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحصیل علوم دین کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی: من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ اس حدیث کی بشارت کی استحقاق آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب یہ چیز آپ کے اندر موجود ہو، اخلاص اور للہیت، ایثار اور قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ بصورت دیگر یہی علوم و معارف جو دونوں جہان کی فلاح
اور کامیابی کا ضامن ہے، ابدی حرمان و خسران کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس علیہ ادخلہ اللہ النار۔ اخرجہ الترمذی وقال الامام البانی رحمہ اللہ حدیث حسن۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، عزیز طلبہ میں آپ سے مخاطب ہوں، نبی کریم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے صرف اس غرض سے کہ لوگوں سے مقابلہ کروں اور جہال یا ان پڑھوں سے کو اپنی بات منواؤں یا لوگوں کی میلان ہماری طرف ہو، تو ایسے شخص کے لیے نبی کرم فدا ہو ابی و امی نے جو وعید سنائی ہے، ادخلہ اللہ النار۔ عزیز طلبہ، زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، دین اور اہل دین غربت و اجنبیت اور بیگانگی کے شکار ہو رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی ذوفشانیوں کو جرم سمجھا جا رہا ہے۔ جمود و تعصب نے بڑے بڑے ہنروروں کو اندھا کر رکھا ہے۔ تقلیدی روش نے اتباع سنت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ہزاروں وابستگان سنت، ہزاروں وابستگان رسالت مقام رسالت سے ناواقف ہیں۔ محبان اسلام کو حب بدعات، خرافات، منکرات، حفوات، ملہیات اور مغریات کے جام پلا پلا کر مدہوش کر دیا گیا ہے۔ ایسے زمانے میں یا ایسے وقت میں زمانہ آپ کی تلاش میں ہے۔ جی میں بالکل مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زمانہ آپ کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ آج اگر ذہنوں میں جو جمی برسوں کی آبا پرستی کا زنگ، رسم و رواج کی دھن کی کائی اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ آپ کے پاس قرآن و سنت کی کسوٹی ہے، شاہراہ محمدی سے الفت ہے، اتباع سنت سے محبت ہے اور مقام محمدی سے آشنائی ہے، توحید کی معرفت ہے، سنت سے شیفتگی ہے۔ ضرورت ہے عزیز طلبہ، خصوصی طور پر فارغین عزیزوں، ضرورت اس بات کی کہ میدان عمل کے رکائز کو، اس کے رموز کو سمجھیں، مشکلات کو جانیں، قرآن و سنت کے جواہر پاروں سے اپنا بھرا دامن دنیا کے سامنے کھولیں اور دنیا آپ کو دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کریں۔ آپ کی باتیں سن کر عقیدے کی اصلاح کر لیں، آپ کی تحریریں پڑھ کر رسوم و تقالید سے بے پرواہ ہو کر رسول اکرم فدا ہو ابی و امی کے اسوہ حسنہ کو اپنے مشعل راہ بنا لیں۔ اور ایک آخری بات جو آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہے، جو لوگ علوم دنیاوی کو علوم دین پر ترجیح دیتے ہیں، عزیز طلبہ آپ مایوسی اور احساس کمتری کا ادنا تصور بھی دل کے قریب بھٹکنا نہ دیں۔ آپ سے عظیم تر دولت اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، بس اخلاص اور ایثار کی چراغ سے اپنے دل کو روشن کر لیں، دنیا آپ سے اکتساب نور کے لیے امڑ پڑے گی اور ناکامی و نامرادی کے اندھیرے چراغ اخلاص کی ضیاءپاشیوں سے اس طرح کافور ہو جائیں گی کہ دور دور تک ان کے نام و نشان بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشاچی میں۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد فاضل اور موفق اور حوصلہ مند قسمت کے دھنی
اس جامعہ کے بانی و مؤسس ابو عریب مطیع الرحمن شیس بخاری مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس جگہ پورے ہندوستان کو جمع کیا. اللہ رب العالمین آپ کو صحت مندی دے. اللہ رب العالمین آپ کے جہود کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے معاونین اور معاصرین تمام کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. بہت خوب